بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 9 اگست کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا اور اس میں اسامیاں تھیں۔ ان اسامیوں 383 اسامیوں کا اس میں اشتہار تھا، جس میں سے صرف کراچی کے لیے یا اربن سندھ کے لیے کوئی ایک اسامی بھی موجود نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کو جب ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پہ خاص طور پر جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے سے، تو اس پر ہیو اینڈ ٹرائی شروع ہو گیا اور چاروں طرف سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے یا سندھ اربن کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اول تو جو کوٹا سسٹم ہے وہ موجود ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جو کوٹا ہے اس کے مطابق بھی لوگوں کو جو ہے وہ روزگار نہیں مل رہا۔ اور یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بدل دیا ہے اور تبدیلی آ گئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے تحت، وفاقی حکومت کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے، اور اس کے فیڈرل منسٹر ہیں فل ٹائم جو بحری امور کے ہمارے منسٹر ہیں علی دیزی صاحب، ان کی سربراہی میں یہ پورا ادارہ کام کرتا ہے۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوا، اور کراچی کی جو 3 کروڑ عوام ہیں اور ان میں خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ان کے لیے یہ ایک مرتبہ پھر ایک چیز پیدا ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اول تو خود یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت کوٹا سسٹم جو ہمارے ہاں طویل عرصے سے رائج ہے، یہ 1948 میں یہ جو ہے وہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس وقت ایسٹ پاکستان بھی تھا، اس وقت یہ کانسیپٹ ہوا تھا کہ سب لوگوں کو برابری کی سطح پر انوالو کرنے کے لیے اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ مختلف علاقوں کے لیے جو ہے وہ کوٹاز مقرر کر دیے جائیں۔ لیکن رفتہ رفتہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن پھر 1973 کا جب آئین بنا تو اس وقت بھی یہ بات محسوس کی گئی کہ دیکھیں، اربن اور رورل آبادیوں کے اندر وسائل اور جو تعلیمی معیار اور سہولتوں کا بہت بڑا فقدان ہے، لہٰذا کرنا یہ چاہیے کہ ایک ایسا کوٹا مختص کر دینا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو وفاقی ادارے ہیں ان وفاقی اداروں میں پورے پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی ہو، اور جب بات ہمارے سندھ کی آئے تو اس سندھ میں اربن اور رورل تقسیم بھی جو ہے وہ موجود رہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات پیدا ہوئے اس وقت، لیکن اس وقت کی قیادت نے اس کو 10 سال کے لیے متعین کیا تھا کہ 10 سال تک ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اور یہ بات پیش نظر رکھی گئی تھی کہ ان 10 سال میں ہم جو رورل ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کریں گے اور وہاں پر وہ وسائل پیدا کریں گے، وہ تعلیمی سہولتیں فراہم کریں گے جس کے نتیجے میں یہ سب لوگ برابری کی سطح پر آ کر کھڑے ہوں یا کم از کم اپنی موجودہ سطح سے آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا اور ملازمتوں کے اندر بھی یہ کوٹا شروع ہوا۔ جب 10 سال اس کے پورے ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ 1983 میں تو ماشاء اللہ چل رہا تھا، 1977 سے آنورڈز جو ہے وہ ماشاء اللہ تھا۔ 1985 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت، صدارتی حکم کے تحت اس کوٹے کے اندر 10 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ گویا جو کمنسنگ ڈیٹ تھی 1973 سے لے کر یہ کوٹا ہو گیا 1993 تک کے لیے۔ 1992 میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اب اس میں کوئی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ ایک ان اسلامک چیز ہے، غیر اسلامی ہے۔ لیکن اسی وقت پھر سپریم کورٹ میں یہ بات گئی اور سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ اسٹے دے دیا، گویا اب یہ فیصلہ اسٹے کا شکار تھا۔ سلسلہ چلتا رہا اور یہ 1993 میں عملاً یہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا تھا، لیکن 6 سال مزید گزرے اور 1999 میں جا کر اس وقت کی سینٹ نے یہ صرف جو ہے وہ 63 ووٹس کے ساتھ یہ چیز طے کر دی کہ کوٹا سسٹم کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ کر دیا جائے، اور یہ اضافہ جو ہے ہوگا لیکن یہ مجموعی مدت کے 40 سال بعد تک کا اضافہ ہوگا، یعنی 1973 سے لے کر 2013 تک یہ کوٹا سسٹم ہوگا اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ 2013 کے بعد اس کوٹا سسٹم میں کوئی لیگل کور موجود نہیں ہے، اور اس وقت اگر وہ کوٹا سسٹم موجود بھی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، لیکن پریکٹس اسی کو کیا جا رہا ہے۔ ملازمتوں میں، کمیشن